آج آپ ساتھ وہ چیزیں شیئر کریں گے اور جن سے حاجیوں کو کافی مدد ملے، یعنی کہ جو یہاں پہ چیزیں حاجیوں کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث بنتی ہے ان پہ بات کریں گے، چاہے وہ حرم شریف سے انٹر ہونا، خانہ کعبہ شریف سے کسی دروازے سے انٹر ہونا، یا خانہ کعبہ شریف سے باہر نکلنا، طواف کرنا، صفا مروہ کرنا، بہت ساری نشاندہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ سامنے حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں جو کپڑوں میں ہے فرسٹ فلور پہ، اور یہاں سے رستہ نیچے اتر رہا ہے، یہاں سے رستہ سیدھا کنگ عبداللہ گیٹ کی جانب اتر رہا ہے، یعنی خانہ کعبہ شریف کی طرف، جو حاجی صاحبان باب العمرہ گیٹ سے۔ نیچے رش کافی ہے تو نیچے نہیں رکنے دے رہے ہیں، اسی لیے اوپر آ گئے ہیں فرسٹ فلور پہ، یہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کروا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر آج 2 مارچ 2026 ہے، اور یہ خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور کے، اور میں دعا کروں کہ اللہ پاک اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی، آپ سب کو اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ۔ یہ حاجی صاحبان باب العمرہ گیٹ سے نکلے ہیں اور جا رہے ہیں جبل کعبہ کی جانب، اور اس طرف سے حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں باب العمرہ گیٹ سے خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ اب رش باہر بھی کم نظر آ رہا ہے، گرمی کی شدت میں ابھی سے اضافہ ہو۔ یہ سامنے کلاک ٹاور ہے، اور کلاک ٹاور کے سامنے یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، جو حاجی صاحبان آزاد روڈ کی طرف سے آتے ہیں، یا جو حاجی صاحبان جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک اس طرف سے آتے ہیں، یعنی کہ صفا پہاڑی کے اوپر سے گھوم کر، ان کے لیے یہ قریب رستہ اور بھی ہے جو صفا پہاڑی کے بالکل ساتھ ہی وہاں پہ ہے۔ جو حاجی صاحبان احرام میں ہوتے ہیں ان کے لیے وہ بہت قریب رستہ ہے، یعنی کہ آپ صفا پہاڑی کے رائٹ سائڈ پہ جو 16 نمبر گیٹ ہے، یعنی باب السلام، یہ وہ مقدس جگہ ہے، یہ وہ پیارا گھر ہے بیت اللہ شریف، جہاں پہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ یہاں پہ زندگی میں ایک دفعہ آئے، لازم کوشش ہوتی ہے کہ بار بار آئے، اس کا بار بار آنے کو یہاں پہ دل کرتا ہے، نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ تو ہر مسلمان کا دل کرتا ہے کہ میں اس مقدس جگہ پر آؤں، بیت اللہ شریف میں یہ دعا کروں کہ اللہ پاک آپ سب کو دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر مسلمان کو زندگی میں ایک دفعہ تو لازم اس پیارے گھر کی بیت اللہ شریف کی اپنی آنکھوں سے زیارت نصیب فرمائے، کہ آپ سب اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پر آئیں، اور یہاں پہ اس پیارے گھر کی جو کسی مشکل میں کسی پریشانی میں ہے، جو بے اولاد ہے، جس کی اولاد نافرمان ہے، مطلب کہ ہر مسلمان کے لیے یہاں پہ دعا کریں، اپنی برادری کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور پھر پیارا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیارے محبوب کے آل اولاد، اس کا صدقہ اللہ پاک آپ کی مانگی گئی دعائیں قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو آپ کی مانگی گئی دعاؤں کا اجر عطا فرمائے۔ میری یہاں پہ کوشش یہی ہوتی ہے خانہ کعبہ شریف کے پاس یا خانہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر، کہ میں آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں مانگوں، اور اللہ پاک وہ میری۔ حاجی صاحبان جا رہے ہیں مسجد عبداللہ کی جانب، آج اس رستے پہ رش ہے، کل یہاں پہ حاجی صاحبان کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، کل رش بہت کم تھا، آج حاجی صاحبان اس طرف سے تقریباً پھر بھی 100 میں سے 35% جا رہے ہیں، 65% اسی رستے سے جا رہے ہیں جو رستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف سے گزر رہا ہے، یعنی کہ جو حاجی صاحبان کنگ عبدالعزیز گیٹ سے جائیں گے خانہ کعبہ شریف کی طرف کلاک ٹاور کے سامنے اس طرف سے، اور یہ جو حاجی صاحبان ہیں یہ جا رہے ہیں مسجد عبداللہ کی جانب سے 114 نمبر گیٹ کے بالکل ساتھ لیفٹ سائڈ پہ باب العمرہ گیٹ سے گزریں گے، اس جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، اور یہ سامنے جو حاجی صاحبان آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ابو جل حماموں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، زیادہ جو حاجی صاحبان ہیں وہ مروہ پہاڑی سے باہر نکل رہے ہیں محبت جن پارکنگ کی طرف، اور یہ حاجی صاحبان بھی جا رہے ہیں یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے گزرے گئے، کلاک ٹاور کے سامنے جو گیٹ ہے وہاں سے 95 نمبر گیٹ سے، اور یہ حاجی صاحبان یہ مسجد عبداللہ کے فرنٹ سے گزریں گے باب العمرہ گیٹ کی جانب۔ ماشاءاللہ آج رش کافی ہے، ابھی ٹائم 1:25 ہو رہے ہیں، کافی تعداد میں حاجی صاحبان آ رہے ہیں رضا پارکنگ کی طرف سے،
اور جن کی گاڑیاں محبل جن پارکنگ میں آتی ہیں، تو جن کی رہائشیں تھوڑی دور ہوتی ہیں وہ گاڑیوں کی مدد سے آتے ہیں. اور یہ سامنے مروا پہاڑی ہے، اور یہ 7 کنٹینر پڑے ہوئے ہیں جو انتظامیہ کی طرف سے فری بال کاٹے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. السلام علیکم. میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمان کوڑا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی بات میں رکھے. حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. نئے آنے والے عمران چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی حرم شریف کی زیارت کر سکیں. ابھی پہنچے مسجد عبداللہ میں. یہ 165 نمبر گیٹ زون 4 ہے، یہ شوٹر 4 اس کو بولتے ہیں. اور یہاں سے رستہ جاتا ہے باب الفتح گیٹ کی جانب. حاجی صبان جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں باب العمرہ گیٹ کی جانب. ٹائم دیکھیں 7:30 ہو گئے ہیں. سورج آستہ آستہ اوپر آ رہا ہے. اور جہاں دیکھیں دھوپ جا رہی ہے، وہاں بلڈنگیں چمک رہی ہیں. موسم آج بھی بالکل صاف ہے. گرمی کل بھی کافی زیادہ تھی، اور ممکن آج بھی گرمی کافی زیادہ ہوگی. یہ ٹوٹل ہائیسوان آ رہے ہیں کچھ جبل کعبہ کی طرف سے، اور کچھ آ رہے ہیں جس طرف مسجد عبداللہ کا فرنٹ ہے، یعنی کہ 174 75 76 نمبر گیٹ کی جانب سے. اور وہ ہائیسوان جو وہ جا رہے ہیں 74 نمبر گیٹ سے، یعنی کہ جو ہائیسوان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آئے ہیں. اور یہاں سے رستہ انٹر ہو رہا ہے باب العمرہ گیٹ کی جانب. باب العمرہ گیٹ جو ہے وہاں سے حاجی صاحبان کپڑوں میں اور جو احرام ہے دونوں باب العمرہ گیٹ سے داخل ہو سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے ویسے رائٹ سائڈ پہ نیچے سیڑھیاں اتر رہی ہیں، وہاں سے حاجی صاحبان احرام میں جو وہ جائیں گے خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور جو کپڑوں میں ہیں وہ سیم سیدھے ہی فرسٹ فلور پہ طواف کر سکتے ہیں. ابھی جا رہے ہیں ہم خانہ کعبہ شریف کی طرف. باب العمرہ گیٹ سے گزریں گے اور آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کروائیں گے. یہ سامنے حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں جو کپڑوں میں ہیں فرسٹ فلور پہ، اور یہاں سے رستہ نیچے اتر رہا ہے. یہاں سے رستہ سیدھا کنگ عبداللہ گیٹ کی جانب اتر رہا ہے، یعنی خانہ کعبہ شریف کی طرف. جو حاجی صاحبان باب العمرہ گیٹ سے آتے ہیں ان کو یہ بالکل قریب ترین رستہ ہے. سامنے خانہ کعبہ شریف ہے کنگ عبداللہ گیٹ سے. اور ماشاءاللہ اس ٹائم لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے صبح صبح. یہاں نیچے تو بہت موسم ٹھنڈا ہے. زمزم والے جو کولر تھے سحری سے پہلے رکھے ہوئے وہ بھی اٹھا کے جمع کر رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی دیکھیں بالکل قالین خالی ہو گئے. سحری سے پہلے یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، یہاں پہ سفرہ بھی لگتا ہے. لیکن اب وہی حاجی صاحبان یہاں پہ جنہوں نے طواف کرنا ہے جب یہ آ رہے ہیں وہ طواف والے ہی آ رہے ہیں. باقی یہ جو براندے ابھی آپ کو خالی نظر آ رہے ہیں. اور اس جانب خانہ کعبہ شریف ہے، اور میں ابھی جا رہا ہوں باب الفتح گیٹ کی جانب. وہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواؤں گا. ماشاءاللہ ابھی آئے ہیں اوپر فرسٹ فلور پہ. نیچے رش کافی ہے تو نیچے نہیں رکنے دے رہے ہیں، اس لیے اوپر آ گئے ہیں فرسٹ فلور پہ. یہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کروا رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر آج 2 مارچ 2026 ہے، اور یہ خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور کے. اور میں دعا کروں کہ اللہ پاک اس مقدس جہاں کی اس پیارے گھر کی آپ سب کو اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ زیارت نصیب فرمائے، کہ آپ اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ خانہ کعبہ شریف کی زیارت کریں اور پیارے محبوب کا روزہ رسول دیکھیں. ماشاءاللہ سمندر اس حاجیوں کا لاکھوں کی تعداد میں آج پانی سے طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کا. ابھی رش آہستہ آہستہ کم ہوگا، یعنی کہ جیسے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا تو حاجی صاحبان نیچے گراؤنڈ فلور پہ کم طواف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. زیادہ حاجی صاحبان اوپر آ جائیں گے فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ یعنی کہ زیادہ سایہ ہوگا. باقی زور اور اثر کے درمیان
پھر سے ماشاءاللہ خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور فل بھر جاتا ہے حاجیوں سے. ابھی بھی ماشاءاللہ دیکھیں جو خانہ کعبہ شریف گراؤنڈ فلور ہے فل بھرا ہوا ہے چاروں سائڈ سے. زیادہ رش جو ہے وہ مقام ابراہیم والی سائڈ پہ، یعنی کہ وہاں پہ کافی زیادہ رش ہے. پیچھے جو وائٹ دیوار ہے اس جانب بھائیسوان وہاں پہ نوافل پڑھ رہے ہیں جنہوں نے طواف کر لیا. یہ حاجی سبحان باب العمرہ گیٹ سے نکلے ہیں اور جا رہے ہیں جبل کعبہ کی جانب، اور اس طرف سے حاجی سبحان انٹر ہو رہے ہیں باب العمرہ گیٹ سے خانہ کعبہ شریف کی جانب. اب رش باہر بھی کم نظر آ رہا ہے، گرمی کی شدت میں ابھی سے اضافہ ہو رہا ہے، یعنی کہ کافی گرمی جو ہے نا سا بڑھ رہی ہے. یہ سامنے 66 نمبر گیٹ ہے. نارمل دنوں میں یہاں سے حاجی صاحبان سیکنڈ فلور پہ جاتے ہیں جو کپڑوں میں طواف کرتے ہیں، لیکن ابھی جو ہے یہ سیدھا رستہ روف پہ جا رہا ہے، یعنی کہ چھت کے اوپر. جو اس بار یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں وہ چھت پہ جا رہے ہیں. اور یہ سامنے مسجد الحرام کا 70 71 72 اور 73 نمبر گیٹ ہے جو کہ حاجیوں کے لیے کھلا ہوتا ہے، نمازی رات جو جاتے ہیں نماز کے لیے. اور سامنے یہ زمزم کولر رکھا ہوا ہے. ایک حاجی صاحب نے میسج کیا تھا کہ یہاں سے جو پانی ہے وہ پانی زمزم ہے، تو جی بالکل وہ زمزم ہے. اور یہ رستہ باہر نکل رہا ہے جس طرف جبل عمر ہے. اور یہ جو سامنے ابھی ایک ہوٹل بن رہا ہے بالکل اس کے سامنے، یہاں پہ گاڑیاں مل جاتی ہیں، ٹیکسیاں جو کہ حاجیوں کو مسجد ایسا سے مسجد رانا سے یہاں لے کے آتی ہیں. اور مکہ کے اندر بھی آپ نے کہیں جانا ہے تو یہاں سے ٹیکسی مل جائے گی. اور 100 میں سے 5% یہاں سے جدہ کے لیے بھی طائف کے لیے یعنی قریب شہر ہیں 120 30 کلومیٹر پہ، وہاں پہ جانے کے لیے بھی یہاں سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں. اور یہ رستہ نیچے جا رہا ہے بیسمنٹ میں، یعنی کہ بیسمنٹ کے اندر گاڑیاں چلتی ہیں، نیچے اس جانب جا رہا ہے. گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے ساتھ دیکھیں حاجی صاحبان جہاں جہاں سایہ وہاں بیٹھنا شروع ہو گئے. ابھی موسم جو ہے گرمی کی طرف جائے گا. یہ رستہ باہر نکل رہا ہے جبل عمر والی سائڈ پہ، اس جانب یہاں سامنے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں. اور یہ رستہ جا رہا ہے جبل کعبہ کی جانب. یہ نشاندہی ہے جبل کعبہ کی، اس طرح کی بلڈنگ. اور یہ سامنے جو رستہ جبل کعبہ کی طرف نکلتا ہے. اور یہ 8 نمبر حمام ہے مردوں کے لیے. یہ رستہ جا رہا ہے جس طرح 6 نمبر حمام ہے اس جانب. سامنے دارالتوحید کے پیچھے ابراہیم خلیل روڈ ہے، یعنی کہ جس طرح جبل عمر ہے یہ پیچھے جو بلڈنگیں ہیں. اور آگے یہ جو رستہ ہے یہ 6 نمبر حمام کی طرف بھی جا رہا ہے، آگے کلاک ٹاور کی طرف بھی جا رہا ہے، یعنی کہ جس طرف کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے اس جانب. اور جو جبل کعبہ کی طرف سے حیثبان آ رہا ہے اس کو 6 نمبر حمام سے تھوڑا سا پیچھے رستہ ملے گا کنگ فہد گیٹ کی جانب، یعنی کہ جو 79 نمبر گیٹ ہے. جو احرام میں حاجی ہیں وہ خانہ کعبہ شریف کی طرف جا سکتے ہیں. یہ سامنے 6 نمبر حمام ہے اور بالکل اس کے سامنے کنگ فہد گیٹ، یہاں سے حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں. اور یہ جو افطاری کا سامان ہے ابھی سے آنا شروع ہو گیا جو کہ مسجد کے اندر جائے گا. شام کو رش کافی زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح لے کے جانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ابھی سے سامان آنا شروع ہو گیا جو کہ جس سے شام کو افطاری ہوگی. اور یہاں سے وہی حاجی صاحب انٹر ہو سکتے ہیں جو احرام میں ہے خانہ کعبہ شریف کی جانب. اور ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آنے والے حاجیوں کے لیے یہ قریب ہے. یہ حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں اور ان کو یہ گیٹ بہت ہی قریب ہے، 79 نمبر گیٹ کنگ فہد گیٹ. یہاں سے گزر کے جائیں گے خانہ کعبہ شریف کی جانب. ماشاءاللہ ہاں رونقیں ہیں رمضان شریف کے اندر. بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان عمرہ کے لیے آئے ہوئے ہیں. 2 دن ہو گئے ہیں پاکستان اور انڈیا سے جو فلائٹیں ہیں وہ بھی رکی ہوئی ہیں، شاید انشاءاللہ 1-2 دن تک آن ہو جائیں گی. باقی ملکوں سے فلائٹیں آ رہی ہیں، یعنی کہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں. اس طرف سے شام کو یعنی کہ عصر کے بعد یہ جو رستہ ہے یہ فل بھرا ہوتا ہے، یعنی کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوتا ہے.
اس طرح حاجی صاحبان آ رہے ہوتے ہیں جو ابراہیم خلیل روڈ پہ رہتے ہیں، اس طرف سے بھی اور اس جانب سے بھی، یعنی کہ 6 اور 7 نمبر جو حمام ہے اس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے. لیکن ابھی حاجی صاحبان بہت کم آ رہے ہیں. وہی حاجی صاحبان آ رہے ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہے. نماز ظہر کے لیے حاجی صاحبان آئیں گے تقریباً 50%، 55% آئیں گے. زیادہ جو حاجی صاحبان ہیں وہ ظہر اور عصر کے درمیان آتے ہیں. 6 نمبر حمام کے پیچھے یعنی کہ لیگی اسٹوریج سینٹر ہے، یعنی کہ یہاں پہ آپ اپنا بیگ وغیرہ جمع کروا سکتے ہیں. یہاں سامنے حاجی صاحبان کھڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آنے والے جو حاجی صاحبان ہیں ان کے لیے قریب ہے، اور جو جبل کعبہ کی طرف سے آئیں گے ان کے لیے، کیونکہ اب فی الحال حرم کے اندر یہ دو ہی ہیں. ایک اس جانب ہے جس طرف ابراہیم خلیل روڈ ہے یعنی کہ 6 نمبر حمام کی طرف، اور ایک جس طرف پیارے محبوب کا گھر مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تشریف لائے اس جانب ہے. یہاں سے رستہ مسجد حرم کے اندر جا رہا ہے 84 نمبر گیٹ سے، اور زیادہ تر جو افطاری ہے وہ اسی گیٹ سے اندر جاتی ہے 84 نمبر گیٹ سے. جتنی بھی ابھی افطاری آئے گی یعنی کہ ابھی سے جو افطاری آ رہی ہے وہ پوری اس گیٹ سے اندر جائے گی، کیونکہ اس سے کافی قریب تک رستہ جاتا ہے حرم شریف کے اندر. جہاں جہاں سفرہ لگتا ہے وہاں یہ پہنچا دیں گے. سہری بھی تقریباً یہاں سے جاتی ہے، کیونکہ یہ جو گیٹ ہے یہ سحری کے لیے کافی آگے تک اس کو کھولا ہوا ہے، یعنی کہ جو خانہ کعبہ شریف کی سائڈ ہے تقریباً وہاں تک یہ ریڑیاں سے اندر چلی جاتی ہیں، تو زیادہ تر سحری اسی سائڈ سے اندر جاتی ہے. اور یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں آزاد روڈ کی طرف سے، یعنی کہ 80% اسی طرف سے آ رہے ہیں آزاد روڈ والی سائڈ سے، اور 10% ہے جو اس طرف سے آ رہے ہیں جو ابراہیم خلیل روڈ سے پہلا رستہ انٹر ہوتا ہے حرم شریف کی جانب. اس جانب مسجد حرام کا 88 نمبر گیٹ ہے، اور یہ سامنے 8 نمبر حمام مردوں کے لیے، اور اس جانب یہ 4 نمبر حمام عورتوں کے لیے. سینٹر میں یہ جو رستہ ہے یہ باہر نکل رہا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب. اور یہاں پہ شام کو کافی زیادہ تعداد میں کھانا تقسیم ہوتا ہے جو کہ فری کا کھانا ہوتا ہے. اور یہاں پہ بھی آپ کو آج کل عربیاں مل جائیں گی، یہ ریڑیاں، اور ساتھ یہ بندے ہوتے ہیں. 100-120 ریال لیتے ہیں اور آپ کو یہ طواف کروائیں گے فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ یعنی جہاں جگہ ملی. نیچے گراؤنڈ فلور پہ نہیں کروا سکتے، اور آپ کو صفا مروہ کروائیں گے اور آپ کو باہر چھوڑ دیں گے. یعنی کہ یہاں پہ 100 لیتے ہیں، 120 بھی لیتے ہیں اور 150 بھی لے لیتے ہیں، جہاں پہ کوئی کسی کے سمجھ میں آ جائے. ابھی میں کنگ عبدالعزیز گیٹ والی سائڈ پہ کھڑا ہوں. اس جانب حاجی صاحبان جو ہے نا وہ جب اندر انٹر ہوتے ہیں نا تو یہی مسٹیک کرتے ہیں کہ آپ حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کس روڈ سے آئے ہیں، اور 6 نمبر حمام کی طرف سے آئے ہیں، ایک 3 نمبر حمام کی طرف سے آئے ہیں، جبل کعبہ کی طرف سے آئے ہیں، یا آپ جس طرح بجل حمام ہے اس طرف سے آئے ہیں. یعنی کہ یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی واپس نکلنے کے لیے جب آپ حرم کے اندر پہنچ جاتے ہیں. اور جب آپ خانہ کعبہ شریف کی طرف انٹر ہوتے ہیں تو آپ تب بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم کس گیٹ سے گزر رہے ہیں. کنگ فہد گیٹ سے گزر رہے ہیں، کنگ عبدالعزیز گیٹ سے گزر رہے ہیں، باب العمرہ گیٹ سے گزر رہے ہیں. یہ تقریباً نارملی 3 گیٹ کھلے ہوتے ہیں. باب الفتح گیٹ جو ہے وہ نارملی ہی بند ہی رہتا ہے رمضان میں، اور حج میں یہ آن ہوتا ہے. یعنی کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی. آپ خانہ کعبہ شریف میں داخل بھی ہوں گے اور جب واپس باہر نکلیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم اس گیٹ سے اندر انٹر ہوئے ہیں، ہم نے اس گیٹ سے باہر نکلنا ہے. زیادہ تر جو حاجی صاحب صفا مروہ کرتے تو اس کے بعد مروہ پہاڑی سے باہر نکل جاتے اور پھر ان کو رستہ دوبارہ نہیں ملتا ہے کہ ہم کس طرف سے انٹر ہوئے تھے. اب ہم کس طرف سے اس رستے کی جانب جائیں گے جہاں سے ہم اپنے روم کی طرف آسانی سے نکل سکیں. تو آپ کو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ 7واں جو چکر ہے وہ صفا مروہ پہ ختم ہوتا ہے، تو وہاں سے کافی تعداد میں حاجی صاحب نکل رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار وہاں پہ سکوٹی والے باہر وہیں سے نکال رہے ہوتے ہیں کہ رش کافی زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کو جب آپ نے باہر نکلنا، جو حاجی صاحب آزاد روڈ پہ رہتے ہیں یا ابراہیم خلیل روڈ پہ رہتے ہیں، ان کو واپس رائٹ سائڈ پہ یعنی کہ جو صفا پہاڑی ہے وہاں سے گھوم کر آنا ہوگا کلاک ٹاور کی جانب. تو اس طرح اگر جب آ جائیں گے تو آپ کو بہت ہی ایزی ہوگا اپنا رستہ ڈھونڈنے کے لیے. اگر آپ آزاد روڈ پہ رہتے ہیں تو یہ 3 نمبر حمام ہے اور یہاں سے باہر نکل جائیں، اور اگر آپ ابراہیم خلیل روڈ پہ رہتے ہیں تو آپ یعنی کہ کلاک ٹاور کے سامنے سے گزر کر رائٹ آپ نے جانا ہے WC جہاں پہ 6 نمبر حمام ہے، وہاں سے بھی آپ باہر نکل سکتے ہیں. پیچھے ایک رستہ 4 نمبر حمام اس کے ساتھ ہے
جو مسجد الحرام کے 88 نمبر گیٹ کے بالکل سامنے، وہاں سے بھی آپ باہر نکل سکتے ہیں. لیکن عموماً جو یہ جو 4 نمبر حمام ہے اس کے ساتھ والا راستہ بند رہتا ہے. 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ وہ راستہ آن رہتا ہے. حاجی صاحبان فرسٹ فلور پہ طواف کر رہے ہیں، اور یہ سامنے آپ کو جو گرین لائٹ ہے وہ بھی دکھاتا ہوں قریب سے. یہ گرین لائٹ جو ہے یہ 2 چیزوں کی لوکیشن دے رہی ہے. ایک تو جو خانہ کعبہ شریف کی طرف، یعنی کہ جو حجر اسود والا کون ہے بالکل اس کے سامنے ہے. جو حاجی صاحبان فرسٹ فلور پہ طواف کرتے ہیں تو ان کو خانہ کعبہ شریف پہ تو ان کی نظر نہیں پڑتی ہے حجر اسود پہ، لیکن یہ جو گرین لائٹ ہے یہ بالکل حجر اسود کے سامنے ہے. اس کے سامنے آ کر اس جانب، یعنی کہ جس طرف یہ براندے ہیں اسی جانب خانہ کعبہ شریف نظر آتا ہے. تو وہاں پہ بسم اللہ اللہ اکبر کرے، ہاتھ کھڑا کریں. یہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے، اور یہیں پہ آ کر پورا یعنی چکر نکالنے کے بعد یہاں آنا ہے اور واپس آنا ہے. یہاں پہ آپ کا ایک چکر ہوگا، اس طرح آپ نے 7 چکر یہاں پہ لگانے ہیں. اور جو دوسری نشاندہی ہے اسی گرین لائٹ کی وہ یہ ہے فرسٹ فلور پہ کہ یہاں سے راستہ باہر نکلتا ہے صفا مروہ کی جانب. یہاں سے آپ باہر نکلیں یعنی گرین لائٹ کے رائٹ سائڈ سے یہاں سے آپ باہر نکلیں تو آپ جائیں گے سیدھے صفا پہاڑی کی جانب. لیکن فرسٹ فلور پہ آپ صفا پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے. صفا مروہ پہاڑی کی آپ صفا مروہ تو کر سکتے ہو، لیکن صفا مروہ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے، کیونکہ صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے وہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ ہے. یہ دیکھیں حاجی صاحبان ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، یعنی کہ حجر اسود کے بالکل سامنے آ کر. رش ابھی کم ہے یہاں پہ بھی، لیکن آہستہ آہستہ یہاں پہ رش زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ نیچے جیسے جیسے دھوپ زیادہ ہوگی تو حاجی صاحبان یہاں اوپر آ جائیں گے. یہاں پہ تھوڑے بزرگ جو ہوتے ہیں حاجی صاحبان وہ کوشش کرتے ہیں، گرمی زیادہ ہوتی ہے تو پھر نیچے ایک تو رش ہو جاتا ہے، یعنی کہ دھکے کافی زیادہ لگتے ہیں، اور ایک گرمی کی وجہ سے حاجی صاحبان تھوڑا بخلا جاتے ہیں. اس لیے پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ اوپر ایزی ہے یہاں پہ طواف کریں. ماشاءاللہ. ویسے نارملی آج کل جو ہے وہ تھوڑے جو ایج والے حاجی صاحبان ہیں ان کے لیے آسان ہے طواف کرنا، کیونکہ رش کم ہوتا ہے. شام کو رش بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ عصر کے بعد رش کافی زیادہ ہو جاتا ہے. ابھی میں آپ کو کہیں سے خانہ کعبہ شریف گراؤنڈ فلور دکھاتا ہوں. اوپر سے رش کافی کم ہو گیا ہے. یہ وہ مقدس جگہ ہے، یہ وہ پیارا گھر ہے بیت اللہ شریف، جہاں پہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ یہاں پہ زندگی میں ایک دفعہ آئے لازم. کوشش ہوتی ہے کہ بار بار آئے، اس کا بار بار آنے کو یہاں پہ دل کرتا ہے. نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ تو ہر مسلمان کا دل کرتا ہے کہ میں اس مقدس جگہ پر آؤں بیت اللہ شریف میں. میں یہ دعا کروں کہ اللہ پاک آپ سب کو دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ہر مسلمان کو زندگی میں ایک دفعہ تو لازم اس پیارے گھر کی بیت اللہ شریف کی اپنی آنکھوں سے زیارت نصیب فرمائے، کہ آپ سب اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پر آئیں اور یہاں پہ اس پیارے گھر کی زیارت کریں، پیارے محبوب کے گھر کی زیارت کریں. امت مسلمہ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں زندہ ہیں یا جو چلے گئے ہیں سب کے لیے یہاں پہ دعائیں کریں. جو کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں ہے، جو بے اولاد ہے، جس کی اولاد نافرمان ہے، مطلب کہ ہر مسلمان کے لیے یہاں پہ دعا کریں، اپنی برادری کے لیے، اپنی رشتہ داروں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اور پھر پیارا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیارے محبوب کے آل اولاد، اس کا صدقہ اللہ پاک آپ کی مانگی گئی دعائیں قبول فرمائے. اور اللہ پاک ہم سب کو آپ کی مانگی گئی دعاؤں کا اجر عطا فرمائے. میری یہاں پہ کوشش یہی ہوتی ہے خانہ کعبہ شریف کے پاس یا خانہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر کہ میں آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں مانگوں اور اللہ پاک وہ میری دعائیں قبول فرمائے. ساتھ ساتھ آپ زیارت بھی کر لیتے ہیں اسی بہانے سے، اور میں آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں مانگتا ہوں اور اللہ پاک میری دعائیں قبول فرمائے. ہمیں اللہ پاک اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اس مقدس جگہ پہ اللہ پاک نے میرے پہ تو خاص رحمت کی ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن میں چاہتا ہوں، میں دعا اس لیے کرتا ہوں کہ جو مسلمان یہاں آنے کی خواہش رکھتا ہے، جو یہاں آنے کی تڑپ رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو لازم اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. بندہ پیسے سے نہیں آتا ہے، مقدر سے آتا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے مقدر بنائے. جو یہاں آنے کی تڑپ رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کو اسی سال اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. آمین.
یہ مسجد الحرم کے اندر کے مناظر ہیں. حاجی صاحبان یہاں پہ کچھ نوافل پڑھ رہے ہیں, کچھ آرام کر رہے ہیں یہاں پہ. اس ٹائم رش بہت کم ہے, لیکن شام کو یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے. کافی تعداد میں حاجی صاحبان یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. یہاں سے حاجی صاحبان جو آ رہے ہیں باب الفتح گیٹ کی جانب. ابھی رش جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, لیکن حاجیوں کی جو تعداد میں کمی آ رہی ہے گرمی کی وجہ سے. گرمی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. اور یہ سامنے مروہ پہاڑی ہے, 7واں چکر جو مروہ پہاڑی پہ آخری ہوتا ہے, اور مروہ پہاڑی کے بالکل ساتھ ہی رستہ یعنی کہ باہر نکل رہا ہے ابو جل حمامہ والی سائڈ پہ. یہیں سے کافی زیادہ حاجی صاحبان ان کو یہ معلومات مل گئی ہے, معلوم ہو گیا, کیونکہ یہاں پہ برش لگا رہتا ہے. یہاں پہ انتظامیہ کی طرف سے کنٹینر رکھے ہوئے ہیں, فریق جو بال کاٹتے ہیں. یہ سامنے یہ ابو جہل حمام اور جو مروہ پہاڑی اس کے سینٹر میں ہے. اور یہ رستہ بنایا ہے جو مروہ پہاڑی کے ساتھ ٹچ کیا ہے. اس جانب نیو روڈ بنا ہے, وہاں سے حاجی صاحبان حج میں آئیں گے. ابھی تو یہ بند ہے, تھوڑا بہت کام ہے باقی ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن حج پہ یہ کھول دیا جائے گا. ماشاءاللہ یہ رونقیں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں. اس دفعہ جو رش ہے حرم شریف کے اندر وہ بھی پہلے سے ڈبل رہے گا, یعنی کہ جیسا کہ پچھلی دفعہ لگ بھگ 10 ملین سے ممکن اوپر ایک ہفتہ رہا ہے, یعنی کہ ایک ہفتے کے اندر 10 ملین سے زیادہ حسبان پچھلی دفعہ یہاں پہ عمرہ کرتے رہے ہیں 2025 میں. لیکن اس دفعہ جو پچھلا جمعہ گزرا ہے پہلے عشرے میں, اس پہ ہی تقریباً 10 ملین سے اوپر لوگ یہاں پہ طواف کے لیے آئے تھے, عمرہ کے لیے آئے تھے. اتنا زیادہ رش تھا. پیچھے ایک ہفتہ پیچھے جا کے اس ویلوگ میں دیکھیں تو کہیں جگہ ملتی نہیں ہے خالی, کہیں رستہ جہاں سے حاجی صاحبان گزر سکے. تقریباً 8:30-9 بجے سے لے کر شام عشاء تک, عشاء کے بعد تک اتنا زیادہ رش تھا. حاجی صاحبان آ رہے جو گاڑیوں کی مدد سے آئے غزہ پارکنگ میں, وہ حرم شریف کی جانب. اور یہ سامنے پانی جو پہ یہاں پہ سبیل کیا جاتا ہے گاڑیوں کے اوپر, یعنی کہ بانٹا جاتا ہے. ماشاءاللہ بہت زیادہ رش ہے. اچھے خاصے حاجی صاحبان ابھی بھی حرم شریف کی جانب آ رہے ہیں, یعنی کہ گرمی کے باوجود بھی. تو اس طرح یہ گروپوں کی شکل میں سارا دن حاجی صاحبان حرم شریف کی طرح آتے رہیں گے. بس یہ ہے کہ زور تک تقریباً نارمل رش رہتا ہے, اور زور کے بعد تقریباً جو حاجی صاحبان ہیں وہ جیسے ابھی آ رہے ہیں اس سے ڈبل تعداد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ راستہ نکل رہا ہے جس طرف غزہ پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی حاجیوں کی, اور یہ راستہ باہر نکل رہا ہے جس طرف مسجد جن ہے, جنت مالا قبرستان. یہاں ٹوٹل گاڑیاں ہیں, اور یہ لگائے ہوئے ہیں جھنڈے سے نشاندہی کون سی گاڑی کس جگہ پہ کھڑی ہے, حاجیوں کو ڈھونڈنے کے لیے آسانی ہے. غزہ پارکنگ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بنا دی گئی ہے, حاجیوں کے لیے سایہ اضافی, اور گاڑیوں میں حاجیوں کو آنے کے لیے کوئی پریشانی کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی ہے. وہ ایزیلی اپنی گاڑیاں ڈھونڈ لیتے ہیں. جہاں پہ اترتے ہیں وہ نشاندہی ہے ان کو کہ ہم نے صبح اس راستے سے نیچے باہر نکلے اپنی گاڑی سے حرم شریف کی جانب, تو واپس اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں. اور یہاں پہ بندے بھی دیکھیں, بندے بھی کھڑے کیے ہوئے ہیں, یہاں سے معلومات بھی مل جاتی ہے. وہ جو کارڈ ہوتا ہے ان کے پاس وہ دکھاتے ہیں کہ یہ گاڑی یا یہ اس کمپنی کی گاڑیاں کہاں کھڑی ہوئی ہیں, تو ایزیلی وہ گاڑیوں تک چلے جاتے ہیں. اس جانب بھی یہ گاڑیاں کھڑی ہیں ساتھ, اور اس جانب بھی, یعنی کہ اس دیوار کے اس پار. پارکنگ میں تقریباً یعنی کہ غزہ پارکنگ کے اندر 6-7 انہوں نے کارنر بنائے ہوئے ہیں, ہر کارنر میں یعنی کہ جیسا کہ اس کمپنی کی گاڑیاں اسی کارنر میں کھڑی ہیں, تو حاجی صاحبان جب گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں تو ان کو بتا دیتے ہیں
کہ آپ کی جو گاڑی ہے وہ اس کمپنی کی ہے، یہ لکھا ہوا اس کے اوپر، تو ان کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے. یہاں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ بھی زون بی 1 2. یہاں پہ جو گاڑیوں کی جو کمپنی کی گاڑی یہاں پہ آتی ہیں، اور یہ لکھا ہوا گیٹ نمبر، یہ بھی آسانی حاجیوں کے لیے. جیسا کہ حاجیوں کے لیے آسانی ہوتی ہے، گیٹ نمبر جو حرم شریف پر انٹر ہوتے ہیں، چاہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے ہو، چاہے آزاد روڈ کی طرف سے ہو، چاہے جبل کعبہ کی طرف سے ہو، یا غزہ پارکنگ کی طرف سے جو حرم روڈ ہے جس طرح مسجد جن ہے اس جانب سے، یعنی کہ جیسے یہ 4 سائڈیں ہیں تو یہ حاجیوں کو معلوم ہوتی ہیں، حاجیوں کے ذہن میں ہوتی ہیں. سیم اسی طرح یہ جو پارکنگ ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ ڈی آ گیا، ڈی گیٹ نمبر 1 سے 13. تو جب حاجی صاحبان گاڑی سے اترتے ہیں تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نیچے اترتے ہی آپ دیکھ لینا کہ آپ کس ایریے سے نکل رہے ہو. اے بی سی ڈی یہ 4 ایریے ہیں، اور ان کے جو گیٹ ہیں وہ بھی آپ دیکھ لینا کہ 1 2 گیٹ 1 نمبر سے نکل رہے ہو، 2 سے 3 سے 4 سے، یعنی 12 12 13 گیٹ ہیں جو ایک کارنر ہے ان کے. تو حاجیوں کے لیے بہت ہی آسانی ہو گئی ہے، بہت ہی ایزیلی وہ اپنی گاڑی بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. پہلے تو یہ پورا ایک میدان تھا، اور اتنی ابھی گاڑیاں آ گئی ہیں اور معلوم بھی نہیں ہو رہی. اتنی گاڑیاں جب آتی تھیں تو یہاں پہ باہر نکلنے کے لیے راستہ نہیں ملتا تھا، لیکن اب بڑے ڈسپلن کے ساتھ گاڑیاں آتی ہیں اور بہت ہی ایزیلی وہ اپنے حاجیوں کو اٹھا لیتی ہیں، اور حاجی بھی بہت ایزیلی اپنی گاڑیوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ دیکھیں رستے بنائے ہوئے ہیں، یہاں بھی گیٹ نمبر 14، گیٹ نمبر 15، گیٹ نمبر 16 17. تو جب حاجیوں کو اس طرح معلوم ہوگا کہ ہم اس گیٹ سے باہر نکلے ہیں اور یہ وہ سائڈ ہے غزہ والی سائڈ ہے، یا وہ آزاد روڈ والی سائڈ ہے، جبل کعبہ والی سائڈ ہے، تو اس طرح جو چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں گی، حاجیوں کے ذہن میں یہ چیزیں رہیں گی، تو حاجیوں کے لیے بہت ہی آسان دہ یہاں پہ آنا اور یہاں سے واپس جانا، چاہے وہ پہلی دفعہ آ رہا ہے چاہے وہ 5ویں دفعہ آ رہا ہے، لیکن اس یعنی کہ دونوں صورت میں اس کے لیے بہت ایزی ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی کو. چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو آگے شیئر کرنا کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی حرم شریفی، خانہ کعبہ شریفی ڈیلی زیارت کر سکیں. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.